السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں، آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اس نیت سے کہ ہم نے درست کرنا ہے اپنے آپ کو اور ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی، تاکہ آنے والے کل میں ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک کامیاب پاکستانی بن سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ چینل کو روز دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ساتھ بیل پر بھی کلک کرنا نہیں بھولیں گے۔ تو اب آتے ہیں سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر۔ تو حدیث آج نماز فرق کرنے والا عمل، یہ موضوع ہے حدیث کا جس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 246، 246۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری امت یعنی ہم سب سے مخاطب ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ یعنی جو نماز ادا نہیں کرتا اس آدمی کا کفر یعنی شرک جو ہے وہ اس میں فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تو پھر کافر اور مشرک یعنی شرک کرنے والا اس کے درمیان اور ہمارے درمیان فاصلہ نہیں رہتا۔ یعنی ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی کوتاہی کر رہے ہیں، نماز سے جو جان چھڑواتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں، یعنی ان کا مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں رہتا۔ تو ہمیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک امتی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اسی طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کا، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ غیبت کیا ہے، ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ بات کرتے ہیں سیاست کی بھی، تو سیاست میں یہ ہے کہ کل والی ویڈیو میں عمران خان سے معافی مانگنے کو کہا گیا تھا آرمی چیف کی طرف سے، تو اب آج عمران خان کا جواب جو آیا ہے وہ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عمران خان کا جواب ہے، آرمی چیف صاحب معافی آپ مانگو، امریکہ کی مرضی سے میری چلتی ہوئی حکومت ختم آپ نے کی، اب تک 3 قاتلانہ حملے مجھ پر ہوئے، آپ مانگو معافی، میرے اوپر 203 جھوٹے مقدمے آپ نے بنوائے، آپ مانگو معافی، عدلیہ پر دباؤ ڈال کر زبردستی سزائیں آپ نے دلوائی، آپ مانگو معافی، پولیس کو گھروں میں توڑ پھوڑ اور خواتین کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنے کی شے آپ نے دی، آپ مانگو قوم سے معافی۔ اب اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو
اور باقی کرتا دھرتا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سب کو سیدھا سیدھا میسج ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں عمران خان سے، لیکن یہ تو اس کے الٹ ہے کہ آپ یعنی اس کے ساتھ زیادتی بھی کریں اور ساتھ اس سے کہیں کہ آپ معافی مانگیں۔ معافی واقعی انتظامیہ کو مانگنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو مانگنی چاہیے، کیونکہ زیادتی ان کی طرف سے ہے، اس میں قطعاً کہیں بھی زیادتی عمران خان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہی پبلک سمجھتی ہے، یہی پاکستان کی عوام سمجھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ عوام نے آخری الیکشن جو ہوئے 8 فروری کو اس میں بھی ووٹ عمران خان کو دیا، اور پھر ظلم اس پر مزید کیا گیا کہ عوام کا حق رائے دہی جو ہے وہ بھی زبردستی فارم 45 سے فارم 47 پر جاتے جاتے اپنے حق میں کر لیا۔ تو یہ زیادتیاں ساری جو ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر قدم پر ہر بات ہر کام کرنے سے پہلے رکنا، سوچنا، غور کرنا ہمارا فرض ہے، اور پھر ایمانداری سے بغیر کسی لالچ کے ایمانداری سے فیصلہ کرنا کہ میرے ملک کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے کون زیادہ بہتر ہے، اور پھر جب قوم فیصلہ کر لے تو پھر اس پر ایمانداری سے عمل کروانا یہ تمام اداروں کا کام ہے۔ اور اداروں کا کام جو بھی عوامی لیڈر حکم دے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن پہلے عوامی لیڈر کو منتخب ہونے کا ایمانداری سے موقع دینا بھی ان اداروں کا ہی فرض ہے۔ کیوں سو رہا تھا الیکشن کمیشن جب وہ ساری بے ایمانیوں میں شریک ہو رہا تھا؟ ہمیں سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ یہ لوگ جو چاندے کرتا دھرتا اوپر ہیں، جو اربوں خربوں لوٹنے کے بعد جیسے ہی انہیں اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ملک سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ملک، اپنی قوم کی بہتری کے لیے صرف سوچنا ہی نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہم پاکستانی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کا تشدد، کسی قسم کی زبردستی نظر نہیں آنی چاہیے، نہ ہی کی جانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ہم تمام پاکستانی مل کر، سوچ کر، غور کر کے عمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بہتری کی طرف بڑھیں گے۔ قائم رکھے اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اور ہم سب کو ایمانداری سے سچ بولتے ہوئے، اچھا سوچتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے جینے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔